کہ تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دکھے گا۔ میں ان بچیوں سے کہنا چاہوں گی جو راہ سے بھٹکتی چلی گئیں اور غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو کالج کی نظر ہو گئیں، جو عشق میں پاگل ہو گئیں۔ انہیں وقتی طور پر کچھ نوجوانوں کے چہرے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان۔ حدیث پاک میں آتا ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، کہ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کا ملنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جس طرح سے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو پردہ کر کے ادھر ادھر دیکھنا یہ کوئی صحیح بات نہیں، بلکہ جس طرح مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہوا اسی طرح عورتیں پردہ بھی کریں، اور اگر گھر سے نکلنا پڑے تو نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن میری بہنوں، تم جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سوچتی ہو کہ میری قوم چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، میرے ماں باپ کا منہ کالا ہوتا ہے تو ہونے دو، لوگ مجھے تانے مارتے ہیں تو مارنے دو، مگر میں اپنے محبت کے پیچھے ہی جاؤں گی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ دنیا ہمیں فلموں میں دکھا رہی ہے اور یہ سیریل میں دکھایا جاتا ہے کہ محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے لڑائی لے لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو اور سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن اس بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو آج دکھا رہی ہے، اور ہماری نادان بچیاں یہی سمجھتی ہیں کہ ہمیں بھی یہی سب کرنا ہے۔ یہ فیشن کے نام پر بچیاں غیروں کے ساتھ گھومتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو محبت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نادانوں، یہ محبت کی جنگ نہیں، یہ بے حیائی ہے، بے حیائی۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ جس ماں نے تمہیں اپنا خون جیسا دودھ پلایا اور رات رات بھر جاگ کر تمہاری تربیت کرتی رہی، تمہیں گرم رکھنے کے لیے تمہارے کپڑے بدلتی رہی، تمہارا بستر بدلتی رہی، اور وہ باپ جو دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا رہا، تمہیں خبر ہے کہ کتنی عیدیں اور کتنے ایسے تہوار آئے کہ جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے کھلونے لاتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں خبر نہیں، اس ماں کی بھی تمہیں پرواہ نہیں۔ ایک لڑکی کا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ اس لڑکی کا باپ بیمار رہتا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک کی پریشانی تھی، وہ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا۔ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ بھی گیا جس وقت وہ بچی دوسرے کا دامن پکڑ کر کے بھاگ رہی تھی، اور وہ پولیس سے کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ظالمانہ انداز تھا اس بچی کا۔ اور ایک اور لڑکی کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اسے جب سمجھایا گیا کہ دیکھ اپنے باپ کو دیکھ، تو اکلوتی ہے، تیرا باپ مر جائے گا، وہ لڑکی کہتی ہے مرتا ہے تو مرنے دو، ویسے بھی ان کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، مجھے میری جوانی جینے دیا جائے۔ اور ایک اور خاتون کہتی ہے کہ اس نے مجھے 5000 کا جوڑا دلایا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی اتنا مہنگا کپڑا نہیں دلایا تھا۔ ارے تجھے پتا نہیں کہ پوری زندگی اس نے اپنے خون سے تجھے سینچا اور اسے تجھ سے کتنی امیدیں ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان لڑکیوں پر جو اپنا سب کچھ ٹھکرا کر چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ کیا یہ سب کر کے تم خوش رہ پاؤ گی؟ کیا ماں باپ کا دل توڑ کر تم خوش رہ پاؤ گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کی طرف دکھا کر فرمایا کہ یہی تمہاری جنت بھی ہیں اور یہی تمہاری دوزخ بھی ہیں، ان کو راضی کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور ان سے غداری کرو گے تو دوزخ ہے۔ کتنے ماں باپ بلکتے رہ جاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئیں محبت میں آ کر۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ یہ تو گئی تھی اپنے گھروں سے بغاوت کر کے، اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر کے، لیکن اس ظالم نوجوان نے چند رات اس کے ساتھ گزار کر اسے باہر کی طاقتوں کے حوالے کر دیا، اسے بیچ دیا۔ وہ لڑکیاں جسم فروشی کر رہی ہیں، وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں کے احوال جان کر خون کے آنسو نکلتے ہیں، وہ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔
اس نے تو ہمیں ٹھکرا دیا اور اپنے ماں باپ کو تو ہم ویسے ہی چھوڑ کر آئے تھے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ معزز سامعین و سامعات، ان بچیوں کو کون سمجھائے؟ انہیں لگتا ہے کہ ساری زندگی یہ رات کی لذت ہی ہے۔ جانور مت بنو، پوری زندگی نفس کی خواہش کے لیے مت جیو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کسی کا بستر گرم کر لینا یہی محبت ہے؟ یہ عشق ہے؟ یہ بے حیائی ہے، بے حیائی۔ اس گری ہوئی حرکت کو کس نے محبت کا نام دے دیا؟ ارے محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ کریم سے کرو، عشق کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے کرو، دل دینا ہے تو مصطفیٰ کریم کو دو۔ میرے نبی کی تو یہ عادت کریمہ ہے کہ تم نے اگر اپنا ہاتھ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو موت تک وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی تو پھر زندگی ہے، اور قبر میں جب تم پہنچو گے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تاجدار مدینہ پہلے تشریف لائیں گے، اور حشر میں بھی وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں تم پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہوگے، میرے مصطفیٰ حوض کوثر کا جام تمہیں بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ جو آقا ہماری دستگیری اور ہماری مدد کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس نبی سے عشق کرو۔ دنیا کے اس جھوٹے عشق کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا کی محبت میں دیکھیے کتنا فائدہ ہے کہ جس کے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو جائے تو ہر چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ آقا کے پیچھے چلنے سے عزت نہیں ملتی؟ معزز سامعین و سامعات، آج میری جیسی